إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ماں باپ کے حقوق، والدین کے حقوق، اس عنوان کے تحت انشاءاللہ کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے اگر ہم قرآن اٹھا کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 اور 15، ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ کیا ہے؟ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے، اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھڑائی 2 برس میں، تاکہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر، تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ دوسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک کریں جس کا تجھے علم نہ ہو تو تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا اور اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو، تمہارا سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پھر میں تمہیں خبردار کروں گا۔ دیکھیے یہ آیت جو سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 اور 15 ابھی میں نے جو تلاوت کیا اور اس کا ترجمہ جو آپ لوگوں کے سامنے رکھا، اس میں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ تیری ماں نے تجھے دکھ پر دکھ اٹھا کر، یعنی وہ حمل میں رکھی 9 مہینے جو تکلیفیں برداشت کی، تو اس کا کہنا ماننا، اس کے ساتھ احسان کرنا، اس کی خدمت کرنا، اللہ تعالیٰ حکم دیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری ہی آیت سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں تمہیں تمہارے ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، لیکن اگر تمہارے ماں باپ میں کوئی تم پر یہ دباؤ ڈالے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک کرو، شرک کرو، تم اس بات کو نہیں ماننا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر یہ آیت ہم لوگوں کو یہ سبق دیتی ہے، اللہ تعالیٰ واضح کر دیا کہ ماں کی خدمت کرو، باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کو تکلیف مت دو، ماں باپ کو سکون سے رہنے دو، ان کی ہر ضروریات کو پوری کرو، ان کی ہر بات مانو، لیکن
माँ बाप की पूजा नहीं करना है, माँ बाप की खिदमत करना है। माँ बाप की इबादत नहीं करना, माँ बाप की खिदमत करना है। इस चीज को फर्क करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। आज माँ बाप की खिदमत करते हुए कई लोग ऐसे हैं जो माँ बाप की इबादत भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी माँ बाप के पैर पड़ना, माँ बाप के सामने झुकना। नहीं भाई, सब ठीक है, तुम बोले सो बात समझ में आ रही, सब ठीक है, लेकिन हमारे अम्मी नहीं मान रहे, हमारे अब्बा नहीं मान रहे, हमारे अब्बा दरगाह के पास जाने वाले हैं और मुझे भी बुला रहे, अगर नहीं करा बोले तो मुझे घर में से निकाल देते बोल रहे, मुझे गुस्सा कर रहे, मुझे मार रहे, मुझे सता रहे, हमारे अम्मी मेरे से बात नहीं करते बोल रहे, इसलिए मुझे दरगाह को जाना पड़ता, मुझे न्याज का खाना पड़ता, मुझे अल्लाह के साथ शरीक ठहराना पड़ता। इसलिए कई लोग, कई नौजवान हक बात सुनने के बाद भी, समझने के बाद भी सिर्फ माँ बाप की बात पर कि हम माँ बाप को कैसे नाराज कर सकते हैं, इस बात पर वो लोग शिर्क करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन ये आयत सूरह लुक़मान की आयत नंबर 14 और 15 में अल्लाह ताला वाज़े कर दिए, माँ बाप की खिदमत करो, उनकी इज्जत करो, उनका एहतराम करो अपनी जगह, लेकिन माँ बाप अल्लाह के साथ शिर्क करो बोले तो उस वक्त उनकी बात नहीं मानना। तो बात क्या मालूम हुई, हमारा दीन, हमारे इस्लाम में सबसे पहले अगर किसी का हुक्म मानना है तो वो अल्लाह का हुक्म मानना है। सबसे ज्यादा किसी का हुक्म मानना है तो वो अल्लाह का हुक्म मानना। अल्लाह के हुक्म के बाद ही फिर माँ का हुक्म, बाप का हुक्म या दोस्त का हुक्म या बीवी का हुक्म, ये सब बाद में। लेकिन जहां अल्लाह का हुक्म हमारे माँ बाप के हुक्म से टकरा रहा तो वहां पर माँ बाप की भी बात मानी नहीं जाएगी, अल्लाह की बात मानी जाएगी। इस बात को याद रखने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद दूसरी आयत, अगर हम सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23 और 24 इन दोनों आयतों को निकाल के देखें, अल्लाह ताला फरमाते हैं, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। दूसरी आयत, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। तर्जुमा क्या है इन दोनों आयतों का, और तेरा परवरदिगार साफ साफ हुक्म दे चुका है कि तुम उसके सिवा किसी और की इबादत न करना और माँ बाप के साथ एहसान करना, और अगर तेरी मौजूदगी में इनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो इनके आगे उफ तक न कहना, ना इन्हें डांट डपट करना, बल्कि इनके साथ अदब और एहतराम से बातचीत करना और आजी और मोहब्बत के साथ इनके सामने तवाज़ो का बाजू पस्त रखे रखना और दुआ करते रहना कि ऐ मेरे परवरदिगार इन पर ऐसा ही रहम कर जैसा इन्होंने मेरे बचपन में मेरी परवरिश की है। अब देखिए इन दोनों आयतों को समझने की कोशिश कीजिए मेरे भाइयों। अल्लाह ताला ने इस आयत में हम लोगों को यह हुक्म दे रहा कि तुम्हारा परवरदिगार ये साफ साफ हुक्म दिया कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना, अल्लाह की इबादत में किसी को पार्टनर नहीं बनाना, पहला हुक्म। दूसरा हुक्म, माँ बाप के साथ एहसान करना, माँ बाप के साथ एहसान करने का हुक्म दिया। एहसान किसको बोलते? एक होता है अदल, अदल का मतलब बराबरी, अदल से भी ज्यादा जो चीज होती है उसे एहसान बोलते। मतलब हम अगर किसी से वादा करें, भाई तुम हमारे घर में या हमारे खेत में नौकरी या मजदूरी करने के लिए आओ, 500 रुपए तुम्हारे लिए हम देंगे, ये बातचीत कंफर्म हो गई, पक्की हो गई। अब वो काम कर लिया, उसके बाद आया, हम उसे 500 रुपए दे दिए, ये क्या है? बराबरी है। जितना बात करे उतना दे दिए, ये बराबरी, अदल बोलते, ये इंसाफ करे। लेकिन नहीं, अपनी तरफ से एक और 50 रुपए ज्यादा दे दिए तो इसको बोलते एहसान। ज्यादा देना, मांगने से ज्यादा, पूछने से ज्यादा, उन्होंने हमारे साथ जैसा अच्छा सुलूक करे उससे भी और ज्यादा करना, यह है एहसान। तो माँ बाप जिस तरह हमारी परवरिश करे बचपन में, तो उनके बराबर भी हम नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह ताला हुक्म क्या दे रहे? बराबरी नहीं है, उससे भी ज्यादा करो, एहसान करने का अल्लाह ताला इस आयत में हुक्म दिए। और अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर तुम्हारी मौजूदगी में दोनों या दोनों में एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, यानी तुम नौजवान है, तुम्हारी जवानी में तुम्हारे माँ बाप में से दोनों भी बूढ़े हो गए या नहीं तो एक बूढ़ा हो गया, मतलब
ماں کا انتقال ہو گیا، باپ اکیلا ہے یا باپ کا انتقال ہو گیا، ماں اکیلی ہے، بڑھاپے کی حالت میں ہے، ایسی حالت کو اگر تمہاری زندگی میں ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اب ان کے آگے اف تک نہ کہنا، اور ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات کرنا۔ جب ماں باپ بالکل بوڑھے ہو جائیں، ایسی حالت میں ایک یا دونوں میں کوئی ایک بھی زندہ ہو تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا کا حکم۔ اف کا مطلب کیا ہوتا؟ دیکھیے بیٹا ایک کام کرنے کے لیے اگر ماں باپ بھیجے، بیٹا فلان چیز کی ضرورت ہے، جا لے کے آ جا، بیٹا گیا وہ چیز لے کے آیا، گرمی کے موسم میں گیا لے کے آیا، گھر کو آنے کے بعد بوڑھی ماں بولی نہیں بیٹا ایک اور چیز کی بھی ضرورت تھی مجھے، ایک اور گولیاں یہ لانے کے تھے یا دوائیاں لانے کے تھے، کچھ تو بھی کام تھا میں بھول گئی بیٹا، پھر ایک بار جا لے کے آ جا۔ پھر گیا بیٹا، پھر لے کے آیا، آنے کے بعد پھر ماں بولی نہیں بیٹا اور ایک چیز میں بھول گئی تھی، اصل بولنے کا تھا، پھر یاد دلائی، اس وقت جو 2-3 چکر کاٹتے ہوئے اف یہ کیا پریشانی ہے، جیسے بولتے نا ارے یہ کیا ٹینشن دے رہے تم میرے کو، اس کو بولتے اف۔ اگر رات کو بوڑھی ماں بالکل بوڑھی ہو چکی یا بوڑھا باپ بوڑھا ہو چکا، اگر رات کے 12 بجے 2 بجے اگر دروازہ کھٹکھٹائے یا جگائے، آواز دے کے بیٹا مجھے پیاس لگ رہی پانی کی ضرورت ہے، وہ گہری نیند میں اٹھتے ہوئے بیٹا اگر اف یہ کیا مشکل جو بولتا نا وہ ہے اف۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں حکم دے رہے کہ وہ اف بھی نہ کہنا اپنے ماں باپ اگر بوڑھے ہو گئے تو، اور ان کے آگے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا۔ ڈانٹ ڈپٹ کا مطلب ان کے آگے چلانا چیخنا، ان کو کیا ہے آج تو کیا کیا ہوتا وہ سب چیزیں انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا۔ تو ماں باپ بوڑھے ہو جائیں ان کے آگے ڈانٹ ڈپٹ نہ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ بات کرنا، پھر ان کے لیے دعا کرتے رہنا ہے۔ ماں باپ کے لیے دعا کرنا، اے اللہ جس طرح یہ لوگ میرے بچپن میں میری جیسی پرورش کرے، اللہ ان کے اوپر بھی تو رحم فرما، اس طرح ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا۔ یہ 2 آیتوں کو سمجھنے کے بعد میرے بھائیوں اب کچھ حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تم وقت پر نماز پڑھو اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ سب سے افضل عمل ہے اسلام میں۔ ماں باپ کی خدمت سے پہلے وقت پر نماز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے وقت پر نماز پڑھو، یہ افضل عمل ہے اسلام میں۔ اس کے بعد پھر اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، یہ افضل عمل میں سے ہے۔ دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ یعنی میں کسی کی خدمت کرنا چاہ رہا ہوں یا میں کسی کو خوش رکھنا چاہ رہا ہوں تو سب سے زیادہ میں کس کی کروں، کس کی سب سے پہلے کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ کیا فرمایا؟ تیری ماں۔ پھر وہ پوچھا ٹھیک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ماں کے بعد کون؟ دوسری مرتبہ سوال ہوا اب میں اور ماں کے بعد کس کا سب سے زیادہ خیال رکھوں، کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر تیسری مرتبہ اس نے سوال کیا اس کے بعد کون؟ اللہ کے رسول نے جواب دیا تیری ماں۔ اس کے بعد پھر چوتھی مرتبہ اس نے سوال کیا تو کہا تیرا باپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 مرتبہ سوال ہوا تو 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیری ماں تیری ماں تیری ماں، چوتھی مرتبہ کہا تیرا باپ۔ یعنی اگر کسی کی خدمت کرنا ہے، کسی کو خوش رکھنا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے تو 3 درجے ماں کا درجہ نمبر 1 2 3 پہ آتا ہے، چوتھے نمبر پہ باپ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب 5ویں نمبر پہ ہو سکتا ہے بیوی بچے دوست، اس طرح 5ویں 6ویں نمبر پہ ہو سکتے۔ حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار ماں ہے۔ کیوں؟ اس میں کئی علماء اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ ماں ایک ایسے کام کرتی ہے جو 3 وہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، باپ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کون سا ہے؟ 9 مہینے اپنے بچے کو پیٹ میں رکھنا، یہ ماں کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتے۔ دوسرا ولادت کا جو تکلیف ہوتی ہے، پیدائش کی تکلیف، ماں کے علاوہ کوئی نہیں برداشت کرتا، باپ کو بھی نہیں معلوم وہ تکلیف، اس لیے یہ دوسری چیز ہے۔ پھر تیسرا کام 2
साल तक जो दूध पिलाती है माँ, ये काम भी माँ के अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुस्न सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार अगर कोई है तो वो माँ है, माँ है, माँ है कहा। याद रखो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत, उस आदमी का नाक खाक आलूद हो, उस शख्स का नाक खाक आलूद हो, मतलब ये अरबी में एक छोटी सी, वो क्या बोलते हैं, ऐसे किसी को अगर गुस्से से कुछ बोल देते हैं, एक छोटी किस्म की बद्दुआ समझिए, नाक खा लो, हम भी बोलते हैं ना अरे मट्ठी पढ़ो, अरे सत्यानाश हो जाओ जो बोलते, इस तरह की एक उस जमाने में भी ये एक बद्दुआ थी जो कि तेरा नाक खाक आलूद हो, यानी तेरे नाक में मट्टी पड़े, ये इसका मतलब होता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, उस शख्स का नाक खाक आलूद हो जिसने अपने बूढ़े, अपनी जवानी में अपने माँ बाप को बूढ़ा पाया, वालिदैन उसकी जिंदगी में बूढ़े हो गए, फिर भी उनकी खिदमत करके वो जन्नत में नहीं गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए ये बद्दुआ फरमाई। याद रखो। फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला उस आदमी की तरफ नजरे रहमत नहीं डालेंगे, यानी क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे देखेंगे नहीं, रहमत की निगाह से देखेंगे नहीं। किसको? जो अपने माँ बाप का नाफरमान, पहले माँ बाप का नाफरमान, दूसरा दयूस, तीसरा मर्दों की मुशाबिहत करने वाली औरत या औरतों की मुशाबिहत करने वाला मर्द। दयूस के बारे में हम कई मर्तबा सुने मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए गौर करना। इस हदीस में भी क्या है, माँ बाप के नाफरमान को अल्लाह ताला क़यामत के दिन नजरे रहमत से नहीं देखेंगे। तो अब हम लोगों को सोचने की बात है, हम लोगों को सोचने की जरूरत है, हमारी अपनी जिंदगी में क्या हमारे माँ बाप बूढ़े हो चुके और हम नौजवान हैं, हम कमाने की ताकत रखते हैं, अब ऐसी हालत में हमारी हरकतें और हमारे अखलाक अपने माँ बाप के साथ कैसे हैं, यह अपने आप से सवाल करने की जरूरत है। आज माँ बाप की खिदमत को मुसीबत समझा जाता, माँ बाप अगर बीमार हो गए तो उनकी खिदमत करना या उनके दवाइयों का इंतजाम करना या उनके हाथ पैर दबाना, जो भी खिदमत है, ये खिदमत करने को आज मुसीबत समझा जाता। अगर माँ बाप में से कोई ऐसे बूढ़े हो गए जो बिस्तर से नहीं उठ सकते, पलंग से नहीं उठ सकते, अब ऐसा अगर 1 महीना 2 महीने से ज्यादा भी हो गए, कितनी भी मोहब्बत करने वाला हो, 1 महीना 2 महीने 6 महीने देखता है, उसके बाद फिर उनकी खिदमत को मुसीबत समझता, उनकी खिदमत करने को तकलीफ समझता है, उनके लिए बद्दुआएं देता है, उनके लिए मौत की दुआ करता है, उनको डांट डपट करता है, उन्हें वक्त पर ना खाना देता ना पानी देता, अगर वो बिस्तर पे पेशाब पैखाना कर लिए तो उनको साफ करने के लिए भी तैयार नहीं होता। ऐसे हालात आज हम देख रहे, बल्कि न्यूज अगर हम देखेंगे तो फिर ऐसी बदतरीन हरकतें, उसमें मुसलमान भी शामिल, गैर मुस्लिम भी शामिल, सिर्फ प्रॉपर्टी के झगड़े में माँ बाप को कत्ल कर देने वाले नौजवान आज है, या किसी के इश्क करते हुए अपने सगी मां को या सगे बाप को कत्ल कर देने वाला नौजवान, बूढ़े माँ बाप को छोड़ के भाग जाने वाला नौजवान, ऐसे सिर्फ मोबाइल खरीद के नहीं दिए तो माँ बाप को कत्ल करने वाला नौजवान भी आज हमारी सोसाइटी में देखने को मिलता है। अल्लाह के लिए गौर करना। तो माँ बाप की खिदमत मुसीबत नहीं, अब एक वाकया सुनाता हूं देखिए, बल्कि माँ बाप की खिदमत करने से मुसीबतें दूर होती है, मुसीबत आती नहीं बल्कि मुसीबतें दूर होती है। कैसे? एक मर्तबा का वाकया सही मुस्लिम की, सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, तीनों दोस्त मिलकर कहीं पर सफर पे जा रहे थे, जाते जाते रास्ते में तूफान आंधी आई तो उन तीनों ने मिलकर एक गार के अंदर पनाह ली, यानी गार के अंदर चले गए। गार क्या है? बहुत बड़ा, उस जमाने में जो पत्थर आज भी हम देखते हैं पहाड़ों पे बड़े बड़े पत्थर होते, उन पत्थरों के बीच में एक जगह, एक सुराख होता है, उसके नीचे अगर चले गए तो बारिश हवा से बच सकते हैं। अब वो तीनों दोस्त मिलकर जैसे ही उस गार के अंदर गए, अचानक ऊपर से एक बड़ा पत्थर लुढ़कते हुए आया, वो जिस रास्ते से अंदर गए उस रास्ते पे आके रुक गया। अब पहले ही बड़े पत्थर, फिर उसके पास जहां से गए वहां पर एक बड़ा पत्थर आके रुक गया। अब उनको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था और वहां पर कोई बचाने वाला नहीं, अगर वो चिल्लाए चीखे तो कोई सुनने वाला नहीं। ऐसी हालत में तीनों मिलकर दुआ करे। अल्लाह के लिए गौर करना, यह हदीस बहुत लंबी है, मैं उतना वक्त तो अभी जुमा में नहीं मिलता कि मैं पूरा समझाऊं, लेकिन एक बात याद रखो, उन तीनों ने जो दुआएं की उनमें से एक दुआ ये भी करता है, क्या? ऐ अल्लाह मेरे बूढ़े माँ बाप थे
اے اللہ میں بکریوں کا چرواہا، میں بکریوں کو چراتا تھا، روزانہ شام کو گھر کو آتا تھا، بکریوں کا دودھ نکال کے سب سے پہلے میرے بوڑھے ماں باپ کو میں پلاتا، اس کے بعد میری ماں، میرے بیوی اور میرے بچوں کو پلاتا، اس کے بعد میں پیٹ بھر کر پیتا۔ اے اللہ یہی طریقہ، یہی روزانہ کا میرا معمول تھا، لیکن اے اللہ ایک دن میں بکریوں کو لے کے جنگل میں دور چلے گیا، گھر کو واپس آنے تک میرے بوڑھے ماں باپ سو گئے، میرے بوڑھے ماں باپ سو گئے۔ میں بکریوں کا دودھ نکال کے آیا، میرے ماں باپ کے قریب جب ٹھہرا دیکھا تو وہ لوگ سو گئے، لیکن میرے بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے، وہ دودھ کا انتظار کر رہے تھے۔ اے اللہ لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ سب سے پہلے میرے ماں باپ سے پہلے میرے بچوں کو پلا دوں، اس لیے میں وہ دودھ کا پیالہ لے کر میرے ماں باپ کے سرہانے ٹھہر گیا۔ ان کو جگانے کی بھی میں نے ہمت نہیں کی، کیونکہ اگر میں ان کو نیند سے جگاؤں تو ان کو تکلیف ہوگی، یہ تکلیف بھی میرے لیے پسند نہیں تھی، اس لیے میں دودھ کا پیالہ لے کے ٹھہرا رہا۔ میرے بچے اسی طرح تھوڑی دیر کے بعد روتے روتے وہ خود سو گئے، نہ میں بچوں کو پلایا دودھ، نہ میں میری بیوی کو پلایا، نہ میں پیٹ بھر کر دودھ پیا، وہ دودھ کا پیالہ لے کے ٹھہرا رہا۔ جب صبح کا وقت ہوا تو میرے ماں باپ جاگے، جیسے ہی ان کی آنکھیں کھلی سب سے پہلے ان کو میں نے دودھ پلایا۔ اللہ یہ عمل صرف خالص تیری رضا کے لیے میں نے اگر کیا ہے، اللہ میں آج مصیبت میں پھنس چکا ہوں، اللہ آج میری اس مصیبت سے نکالنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ میرے اس ایک نیک عمل کا واسطہ دے کے تجھ سے سوال کر رہا ہوں، اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال۔ جیسے ہی اس نے دعا کیا وہاں سے پتھر ہٹنا شروع ہوا۔ 3 دوست تھے، تینوں نے 3 الگ الگ دعائیں کی، لیکن اس میں سے ایک یہ دعا کرا، یعنی اللہ میں میری ماں کی خدمت، باپ کی خدمت جو کرتا تھا اس کا وسیلہ لے کے اس نے دعا کیا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، ماں باپ کی خدمت مصیبت نہیں بلکہ مصیبتوں میں پھنسنے کی وجہ سے نکلنے کا راستہ ہے۔ اصل میں ہم ماں باپ کی خدمت کریں گے، اس کے بدلے میں اللہ ہمیں مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ ہم ماں باپ کو خوش رکھیں گے، ماں باپ کو تکلیف نہیں دیں گے، اس کے بدلے میں اللہ ہماری دنیاوی تکلیفوں کو دور کرتا ہے، اس بات کو یاد رکھنا۔ لیکن آج اگر نوجوانوں کو یا بچوں کو بچپن سے اگر ہم ماں باپ کی خدمت سکھاتے، ماں باپ کی اہمیت کیا ہے بتاتے، تو آج ہمارے معاشرے میں ہمارے بچے جو حرکتیں کر رہے ویسے دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اصل میں ہم خود نہیں سکھاتے۔ اگر نوجوان بھی سوچتا تھوڑی دیر کے لیے، ایک ماں جب دیکھیے سب سے بڑی خوشی ایک عورت کو اس کی زندگی میں اگر کوئی ملتی ہے اس وقت ملتی ہے جب اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے، جب اسے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے، سب سے زیادہ خوشی اس کی زندگی میں وہ ہوتی ہے۔ لیکن اس ایک خوشی کو پانے کے لیے وہ اپنی کتنی خوشیاں کو برباد کر دیتی ہیں۔ ڈاکٹر بول دیتا ہے پہلے ہی دن سے، دیکھ یہ نہیں کھانا، ایسا نہیں سونا، ایسا نہیں چلنا، یہ نہیں اٹھانا، یہ گولی کھانا، یہ دوائی کھانا، ایسے رہنا۔ 9 مہینے تک وہ باتوں کو سنتے ہوئے وہ کتنی احتیاط کے ساتھ اپنے بچے کو سنبھالتے ہوئے کتنی تکلیفیں اٹھاتی ہے، وہ اللہ کے لیے غور کرنا میرے بھائیوں۔ ایک بات غور کرو، میں نے جب غور کیا تو ایک بات جو اہم مجھے محسوس ہوئی وہ یہ ہے کہ جتنے بھی پرندے ہیں، جتنے بھی جانور ہیں نا، ان سب میں سب سے زیادہ تکلیف سے اگر کسی کا بچہ پرورش پاتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو وہ صرف انسان کا بچہ ہے۔ انسان سے زیادہ تکلیف کسی پرندے یا کسی جانور کا بچہ اتنی مشکل سے پرورش نہیں پاتا۔ دیکھتے ہیں ہم کسی گائے، بیل، بھینس کو ہم دیکھتے ہیں، بکری کے بچے جیسے ہی پیدا ہوتے ہیں 1-2 گھنٹوں میں خود بخود ٹھہر جاتے ہیں، خود بخود وہ دودھ پینا شروع کر دیتے ہیں۔ پرندوں کے بچے کچھ دن رہتے ہیں گھونسلے میں، کچھ ہی دنوں، 4-5 دنوں کے بعد، 8-10 دن کے بعد خود بخود چلنا اڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک انسان کا بچہ ہوتا ہے، اس کے لیے صرف کمر اور گردن میں طاقت آنے کے لیے، اس کو بیٹھنے کے لیے 6-7 مہینے لگ جاتے ہیں، اس کو خود اپنے ہاتھوں سے کھانے کے لیے 2-3 سال لگ جاتے ہیں، اس کو چلنے کے لیے 1 سال لگ جاتا ہے۔ کتنی مرتبہ اس کو پکڑ کے چلانا پڑتا، کتنی مرتبہ اس کو پکڑ کے بٹھانا پڑتا، اس کو نہلانا پڑتا، اس کو دھلانا پڑتا۔ کسی پرندے کے بچے کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، اس کی ماں کو اس کے بچے کی پرورش کے لیے جتنی تکلیف ایک انسان کے بچے کی پرورش کرنے کے لیے اس کے ماں باپ کو ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، یہ تکلیفیں کیا ہم کو یاد ہے؟
آج نوجوان خاص طور سے جو اپنے ماں باپ کو جھڑکیاں دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتے، اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، ماں باپ کو رلاتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنا تو دور، صرف ماں باپ کو چین و سکون کے ساتھ رہنے نہیں دیتے، بلکہ ان کو الٹا ٹینشن دینا، چاہے پیسوں کے لیے تنگی کرنا، چاہے ان کے اخلاق کے ذریعے سے، ان کے باتوں کے ذریعے سے تکلیف دینا۔ اگر وہ ایک مرتبہ سوچتا کہ میری ماں نے میرے بچپن میں میرے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی، کتنی مصیبتیں اٹھائی، کتنی تکلیفوں کے بعد میں بڑا ہوا، اگر اسے یاد رہتا تو ایسی حرکتیں نہ کرتا۔ اللہ کے لیے غور کرنا، ہمارے ماں باپ ہی تھے، یاد رکھو، ہمارے ماں باپ ہی تھے جو ہمیں کھانا کھانے کا طریقہ سکھائے، ورنہ ہم کو کھانا کھانا بھی نہیں آتا تھا۔ آج اس ماں کو امی کھانا کھائے کیا بول کے پوچھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ جس ماں نے ہمیں کھانے کا طریقہ سکھایا، اس ماں کے آگے کیا کھاری ماں کیا بنائی، کیا کھائی، کب کھائی، پوچھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو پھر ہم ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، جو ماں ہمیں بات کرنے کا طریقہ سکھائی ہے، آج اس ماں کے ساتھ بات کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہم کاروبار میں اتنے بزی، ہم کیا ہے کام کرنے میں اتنے بزی ہو گئے، یا باہر چلے گئے تو وہاں پر بزی ہو گئے، یا رات کو آئے تو صرف اپنے بیوی بچوں میں بزی ہو گئے، اپنی ماں کے ساتھ بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے اولاد ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، اگر ہم رات کو بچپن میں نیند سے جاگتے تھے، روتے تھے، تو ماں چین سے سکون سے نہیں سوتی تھی۔ ہمارا جاگنا ہی دیر، ہم سے پہلے ماں بھی جاگتی تھی، ہمارے رونے کو دیکھ کر وہ کبھی چین و سکون سے سوئی نہیں۔ لیکن آج بوڑھی ماں کسی کی پلنگ سے نیچے گری ہوئی ہے، بستر میں پڑی ہوئی ہے، پیشاب کی وجہ سے اس کے کپڑے گیلے ہو گئے، بوڑھی ماں بستر پہ رو رہی ہے، بوڑھا باپ بستر پہ رو رہا ہے، لیکن بیٹا اپنی نیند قربان کر کے اپنے پلنگ سے اٹھ کے ماں کو کیا ہوا پوچھنے کی آج توفیق نہیں ہے۔ آج ایسے اولاد کو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ اللہ کے لیے غور کرنا میرے بھائیوں، آج ہم بچپن میں تھے، سوچو تھوڑی دیر کے لیے، الگ الگ قسم کے کھانے بنا کے کھلانے والی کون تھی؟ ہماری ماں ہی تھی۔ لا کے دینے والے کون تھے؟ باپ ہی تھا۔ اللہ کے لیے غور کرنا، ہم کتنا ضد کرتے تھے، ماں میں یہ نہیں کھاؤں گا، ماں مجھے یہ پسند نہیں ہے، ماں مجھے دال پسند نہیں، ماں مجھے ترکاری پسند نہیں، مجھے یہ نہیں چاہیے، وہ چاہیے، وہ نہیں چاہیے، کتنا ضد کرتے تھے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، کیا آج وہ ماں بوڑھی ہو گئی، آج وہ باپ بوڑھا ہو گیا، کبھی ہم بھی پوچھے امی تمہارے کو کیا پسند ہے وہ چیز میں لے کے آ کے دوں، ابا تمہارے کو کیا پسند ہے وہ چیز میں لے کے آ کے دوں؟ اللہ کے لیے غور کرنا میرے بھائیوں۔ اسی طرح آج 5 منٹ کے لیے اگر ہم بچپن میں 5 منٹ کے لیے اگر نہیں نظر آتے تو ہماری ماں کتنی پریشان ہوتی تھی، ہمارا باپ کتنا پریشان ہوتا تھا، لیکن آج وہی ماں باپ کو گھر میں سے خود ہی نکال کے ڈھکل دینے والے نوجوان، آج وہی ماں بس اسٹینڈ پہ بھیک مانگتے ہوئے نظر آتی ہے، وہی بوڑھے ماں ریلوے اسٹیشن پہ بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ کون سے بوڑھے ہیں جن کی نوجوان اولاد ان کو گھر میں نہیں رکھی، تبھی تو وہ بس اسٹینڈ اور ریلوے اسٹیشن پہ بھیک مانگتے ہیں۔ یہ نوبت کیوں آئی؟ اللہ کے لیے غور کرنا، یہ وہی ان کی اولاد ہیں جو ماں باپ کی خدمت کرنا نہیں جانتی، جس کی وجہ سے ایسی حرکتیں کر رہی ہے۔ ایک باپ، ہمارے بچپن میں ہمارا باپ جب شام کو آتا نا، آج ہر بچہ انتظار کرتا میرے ابا کیا لائیں گے میرے لیے کھانے کی چیز، میرے ابا شام کو آ رہے تو شاید بسکٹ لائیں گے، آئس کریم لائیں گے، کیک لائیں گے۔ آج بچے انتظار کرتے، باپ پہلے ہی سوچ کے آتا شام کو میں گھر جا رہا ہوں، میرے بچوں کے لیے کچھ لے جاؤں۔ میرے بھائیوں، آج وہی ماں باپ بوڑھے ہو گئے، کیا ہم کو بھی خیال آیا کہ میرے ماں باپ کو بھی کوئی پسندیدہ چیز آج میں لے کے جا کے کھلاؤں؟ اللہ کے لیے غور کرنا، آج بیوی بچوں کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے بڑی خوشی ہوتی ہے، اچھی بات ہے، ہم شاپنگ کر سکتے ہیں، پارکوں میں گھما سکتے ہیں، لیکن کبھی بوڑھے ماں باپ کو بھی ساتھ میں لے گئے اور ان کی پسندیدہ کپڑے ان کو دلائے، ان کو بھی شاپنگ کروائے؟ کیا ایسا بھی ہوا اپنی زندگی میں؟ اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح انگلی پکڑ کے سکھائے تھے ہمارے باپ، ہماری ماں، ہمارے ماں باپ ہمیں چلنا سکھائے تھے۔ آج بدقسمت کچھ ایسے نوجوان، بدتمیز قسم کے نوجوان ایسے جو اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ چلنا ان کو پسند نہیں ہے، اپنی بیوی اپنے بچوں کو لے کے تو گاڑی پہ جاتے ہیں، بول دیتے ہیں امی ابا تم آ جاؤ آٹو پہ، کیونکہ تمہارے ساتھ مل کے جانے میں مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، یہ کیسے نوجوان ہے؟
یہ کیسے نوجوان ہیں، اپنے ہی ماں باپ کے ساتھ چلنے کے لیے شرم آتی ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ اسی طرح ماں باپ کی محبت اور ہماری محبت میں کتنا فرق ہو گیا میرے بھائیوں۔ اکیلے ماں باپ 10 بچوں کو بھی پالتے ہیں، ہے نا؟ اکیلے ایک ماں ایک باپ مل کر 10 بچوں کی پرورش کرتے، وہ بھی خوشی سے کرتے، کبھی تکلیف نہیں ہوتی ان کو۔ لیکن آج 4 بھائی 5 بھائی مل کر ایک ماں کو ایک باپ کو قریب رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج بہانے بناتے، امی کو تم رکھ لو، ابا کو تم رکھ لو، بڑے بھائی میں بیزی ہوں، چھوٹا بھائی بولتا میں بیزی ہوں، میری بیوی صحیح نہیں ہے، میری بیوی صحیح نہیں ہے، میرے کو کام ہے، میں بھی غریب ہوں، تم رکھ لو تم رکھ لو تم رکھ لو۔ بوڑھے ماں باپ جو کہ تم 10 بھی تھے تو وہ اکیلے ماں باپ پال لیے تھے، پرورش کرے تھے، آج تم چاروں مل کر اپنے ماں باپ کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، تو پھر یہ کون سا حسن سلوک ہوا؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نسائی کی یہ روایت ہے، ابن ماجہ کی یہ 2 حدیثیں سن لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ماں کی قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ جنت کا بیچ کا دروازہ ہے۔ مطلب یہ ہے ماں کی خدمت کرنے سے جنت ملتی ہے، باپ کی خدمت کرنے سے جنت کے دروازے کھلتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیو اس بات کو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ اس کا مطلب سال میں 1 مرتبہ جا کے ماں کے پیر پڑھ لیے، زندگی بھر اس ماں کی بات نہیں مانے، یہ نہیں ہوتا، یہ اسلامی طریقہ نہیں۔ ماں کی خدمت کرو، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت دے گا۔ پھر اسی طرح دیکھیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوانوں خاص طور سے اس بات کو یاد رکھنا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اگر تمہارا باپ بازو میں ٹھہرا ہوا ہے اور اگر تم یعنی کوئی نوجوان بیٹا کپڑے پہننے کے لیے جب اس کے کپڑے نکالا، باپ بازو میں ٹھہرا، لیکن وہ کپڑے پہننے سے پہلے اپنا شرٹ یا اپنا کرتا اگر نکال کے باپ کے بازو میں ٹھہر کے اپنے کپڑوں کو جھٹکا یعنی جھاڑ دیا، جیسا دھول وغیرہ گرے تو جھٹکتے نا ہم گھر میں، باپ بازو میں ٹھہرا، باپ کے پاس جا کے وہ اپنے پہننے کے کپڑے جھٹک دیا، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ایسا بیٹا نافرمان لکھا جاتا، اللہ کے ہاں ایسا بیٹا اس کے لیے اس کے کھاتے میں گناہ لکھا جاتا، نافرمانی لکھی جاتی۔ اللہ کے لیے غور کرنا نوجوانوں، آج ہماری حالت کیا ہے، ہم ہمارے ماں باپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان بیٹا اپنی باپ کی شکایت لے کے آیا تھا، بوڑھے باپ کی شکایت لے کے آیا، آ کے بولا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ میرے ساتھ ایسا ایسا سلوک کر رہا ہے، میرے پیسے لے رہا اور میری محنت لے لیتا ہے، میرے ساتھ برا سلوک کر رہا، میرے باپ کو سمجھاؤ۔ بلکہ نوجوان بیٹا شکایت لے کے گیا نبی کے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا ہے، چلو ٹھیک ہے، جا تیرے باپ کو بلا کے لے کے آ۔ جیسے ہی وہ نوجوان بیٹا گیا خوشی سے باپ کے پاس، اب میں شکایت تو کر دیا، کمپلینٹ کر دیا نبی کے پاس، چلو اب میں باپ کو لے کے جاتا ہوں۔ جا کے بولا، ابا تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے، چلو۔ جیسے ہی یہ بوڑھا باپ یہ بات سنا، میرا بیٹا میرے خلاف شکایت کر کے آیا نبی کے پاس، جیسے ہی یہ بات اس کو سنائی دی فوراً دل میں تکلیف ہوئی، اس دل کی تکلیف کے ساتھ وہ دل ہی دل میں کچھ باتیں بول دیا، زبان سے نہیں بولا بوڑھا باپ، دل ہی دل میں جیسے سنتے چھپا، یہ کیا ہے، تکلیف محسوس کرتے ہوئے ہم بھی کچھ بولتے، اس طرح اس کے باپ کو تکلیف ہوئی۔ اب باپ بیٹا دونوں مل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، لیکن وہ باپ بیٹا مل کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے باپ کے دل کی بات سن لیے، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور بولے کہ دیکھو، جیسے ہی وہ بوڑھا آدمی تمہارے پاس آئے گا فوراً تم اس سے سوال کرنا کہ تیرا بیٹا جب یہ بولا کہ چلو نبی کے پاس تو تیرے دل پہ کیا گزری اور تو دل ہی دل میں کیا بولا تھا، وہ پہلے بول، وہ بول پہلے۔ اب وہ بوڑھا باپ اور بیٹا دونوں مل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرے اس کے باپ سے، تو کیا بولا تھا دل ہی دل میں، اب کچھ بولا تھا تیرے گھر میں، وہ بات کیا ہے بتا دے، کیونکہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آ کے بتا دیے تو نے کیا کہا تھا۔ اس وقت وہ بوڑھا باپ کہتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا بولا تھا؟ جیسے ہی میرے بیٹے کی بات سنا کہ ابا تمہیں نبی بلا رہے، میں شکایت کر کے آیا تو میرے دل پہ تکلیف ہوئی، میں بس دل ہی دل میں یہ بولا
बेटा काश तू तेरे बचपन को याद करता, बेटा कितनी तकलीफ से मैं तेरी परवरिश करा, कितनी मुश्किलें उठा के तेरी तरबियत करा, तुझे पाला पोसा। बेटा तू बीमार होता था तकलीफ मुझे होती थी, बेटा तू रोता था तुझसे ज्यादा तो मैं रोता था। बेटा मैं तुझे इस उम्मीद से बड़ा करा, इस उम्मीद से पाला पोसा कि मेरा बेटा अभी नौजवान हो गया, मेरा दस्ते बाजू बनेगा, मेरे काम में काम करेगा, मेरा सपोर्ट बनेगा, ये सोचते हुए मैं मोहब्बत के साथ तेरी परवरिश करा था। लेकिन बेटा तू आज ऐसे अखलाक के साथ मेरे साथ पेश आ रहा कि तू मुझे गालियां दे रहा है, तू मुझे झिड़कियां दे रहा है। बेटा तू काश मुझे बाप नहीं समझता, कम से कम कोई पड़ोसी समझता तो भी अच्छा था। लेकिन आज बेटा मेरे ताल्लुक से तू नबी के पास जाके शिकायत करके आया। ये बात सुन के बस इतनी सी बात बोला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दिल को इतनी सी तकलीफ हुई थी। जैसे ही इसके बाप की बातें सुन रहे थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे बस 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 कर, बस कर। बोले उस बूढ़े बाप से बस कर, अब इससे ज्यादा मैं सुनना नहीं चाहता, बस कर। उसके बाद उस नौजवान से बोले जा, आज के बाद तू, तेरा पैसा, तेरा माल, तेरी प्रॉपर्टी सब तेरे बाप का है, जा, आइंदा शिकायत लेके नहीं आना, आइंदा शिकायत लेके नहीं आना। अल्लाह के लिए गौर करना मेरे भाइयों, माँ बाप का एक मुकाम है, माँ बाप की एक इज्जत है। आज हम क्या करते हैं, हमारे माँ बाप कितनी तकलीफ से हमको परवरिश करे, ये भूल कर माँ बाप को झिड़कियां देते हो, माँ बाप के साथ बदतमीजी करते हैं, माँ बाप को गालियां देते हैं, ये बोलते हैं कि अम्मी तुम्हारे को नहीं मालूम, अब्बा तुम्हारे को क्या मालूम, कई को पुकार रहे, कई को चिल्ला रहे, निकलो। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा भी नौजवान है आज ये बोलता तुम मेरे लिए क्या कमा के रखे जी, मेरे लिए क्या जमा के रखे जी, उनके देखो बाप कितना कमा के रखे, कितनी प्रॉपर्टी रखे, आज मेरे लिए तुम क्या रखे बोल के ये चिल्ला रहे, निकलो घर में से बोलने वाला। अल्लाह के लिए गौर करना उस बूढ़े माँ बाप पर क्या गुजरती होगी। जब ऐसी बातें तुम कहते हो तो उनके हमारे माँ बाप के दिलों पर क्या गुजरती होगी, अल्लाह के लिए गौर करना। उनको नहीं मालूम था तुम्हें पालना, इसीलिए तुम्हें बड़ा कर दिए, उनको नहीं मालूम था तुम्हें परवरिश करना, इसीलिए उनको असल में नहीं मालूम था ना कि तुम जवान होने के बाद उनको गालियां देते, बोले सो बात उनको नहीं मालूम थी, इसलिए तुम्हें बड़ा करे। उनको नहीं मालूम था कि तुम जवान होने के बाद उनको झिड़कियां दोगे, इसलिए तुम्हारी परवरिश करे। उनको नहीं मालूम था कि तुम शादी करने के बाद तुम्हारे माँ बाप को घर से निकाल दोगे, इसलिए तुम्हारी परवरिश करे। अल्लाह के लिए गौर करना, अल्लाह के लिए गौर करना। माँ बाप की अहमियत तो उस आदमी से पूछो, उन बच्चों से पूछो जिनके माँ बाप बचपन में मर जाते हैं, जिनके माँ बाप बचपन में मर जाते हैं, उनसे जाके पूछो माँ बाप की अहमियत क्या होती। जो नाना के घर में, नानी के घर में, मामू या चाचा के घर में परवरिश पाते हैं, उनको मालूम होती है माँ बाप की कदर और कीमत। अल्लाह के लिए गौर करना, अल्लाह के लिए गौर करना। ऐसे कितने वाक़ियात सुनाओ मैं, अल्लाह के लिए गौर करना। एक वीडियो छोटा सा माँ बाप की खिदमत पर मैंने देखा था, किसी ने बनाया, बहुत अच्छा था। एक मिसाल देके समझाता हूँ। एक बूढ़ा बाप अपने नौजवान बेटे के साथ एक मर्तबा पार्क में बैठा हुआ था। उस पार्क में एक चिड़िया आई। बूढ़ा माँ बाप, बिल्कुल बूढ़ा बाप है, बूढ़ा होने के बाद एक चिड़िया को देख के बोलता है बेटा ये क्या है, पूछता है बेटा ये क्या है, बेटा बोल देता अब्बा ये चिड़िया है। फिर थोड़ी देर के बाद बूढ़ा, बिल्कुल बूढ़ा हो गया, फिर पूछता बेटा ये क्या है, बेटा बोलता अब्बा ये चिड़िया है। 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार। उसके बाद बेटे को गुस्सा आता, पागल हो गए क्या, कई को पुकार रहे, एक बार बोले तो समझ में नहीं आता, चिड़िया है बोल के बोला ना, ऐसी झिड़कियां दे देता। फौरन इसकी झुड़कियां सुनने के बाद वो बूढ़ा बाप घर में जाता, आराम से उसकी लिखी हुई एक डिक्शनरी होती, डायरी होती, बचपन के पूरे वाकयात लिखता था, वो लेके आके अपने बेटे के सामने रख देता। बेटा देख फलाना दिन था, फलानी तारीख थी, बेटा तुझे लेके मैं पार्क में घूमने के लिए निकला, बेटा तू 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 50 मरतबा पूछा अब्बा ये क्या ये क्या ये क्या, तू जितनी मरतबा पूछा उतनी मरतबा खुशी से मैं जवाब दिया। आज 4-5 मरतबा पूछने से तू मुझे झुटकियां दे रहा। अल्लाह के लिए गौर करना। हम बचपन में छोटे थे, हम कितनी सवाल करते थे, कितनी मर्तबा पूछते थे, कितना पुकारते थे, कितना चिल्लाते थे, कितनी शरारतें करते थे। हमारे माँ बाप खुशी से जवाब देते थे ना, हमारे माँ बाप प्यार से जवाब देते थे ना। आज उसी माँ बाप के साथ बात करने के लिए हमको गुस्सा आता है,
ہم جھڑکیاں دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے غور کرو، وہ تو بد نصیب ہے، وہ نوجوان تو بد نصیب ہے جو اب جس کے ماں باپ اس کے بیٹے سے بات کرنے کے لیے ڈرتے ہیں۔ حالات ایسے ہیں، شادی ہو گئی، بیوی بچے آ گئے، اپنا کاروبار، اپنا گھر، اپنا مکان، سب کچھ، باپ کو بی پی کے گولیاں کھانا پڑتا ہے ہر مہینے، شوگر کی دوائی کھانا پڑتا ہے ہر مہینہ، اب اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، بیٹے سے مانگنے کے لیے باپ ڈرتا ہے، ماں ڈرتی ہے بیٹے سے بات کرنے کے لیے ہر مہینہ، اب بیٹے سے بات کرنے کے لیے بہو کی پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ بد نصیب ہے ایسا۔ اللہ کے لیے غور کرنا، کیا حالتیں ہیں آج نوجوانوں، خاص طور سے آج تم چاہے موبائل کے لیے، چاہے گیم کے لیے، چاہے ٹی وی کے لیے، چاہے پاکٹ منی کے لیے، جس طرح بھی اگر اپنے ماں باپ کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے، ماں باپ کو جھڑکیاں دے رہے، تمہارے باتیں اور تمہاری حرکتوں کی وجہ سے تمہاری ماں رو رہی ہے، تمہارا باپ رو رہا ہے، میرا بیٹا کہیں بگڑ نہ جائے، میرا بیٹا کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائے، میرا بیٹا ایسا کیوں ہو رہا، اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہو رہی، تمہارے باپ اور تمہاری ماں کی راتوں کی چین حرام ہو رہی تمہاری حرکتوں کی وجہ سے، لیکن تمہارے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، آج بھی ماں باپ کو جھڑکیاں دے کے نکل جاتے، ماں باپ کو گالیاں دے کے نکل جاتے، ماں باپ سے چوری چھپے گناہ کر لیتے ہو، کیا جواب دو گی؟ اللہ کے لیے غور کرنا، قیامت کے دن پھر اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دو گی؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ ایک بہت بڑا گناہ ہوا ہے، میں ایک کبیرہ گناہ کر لیا، ایک غلطی ہو گئی، کیسے معافی ملے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ تیری ماں زندہ ہے؟ کیا تیری ماں زندہ ہے؟ بولا کہ نہیں اللہ کے رسول، میری ماں کا تو انتقال ہو گیا۔ بولے جا، تیری خالہ ہے؟ ہاں خالہ زندہ ہے، جا کے تیری خالہ کی خدمت کر۔ کیا بولے؟ اگر ماں زندہ ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جا تیری ماں کی خدمت کر، تم ماں کی خدمت کرے تو اللہ اس کے بدلے میں تیرے گناہ معاف کرے گا، تمہارے گناہ معاف ہوں گے اگر تم ماں باپ کی خدمت کرے تو، اگر ماں مر گئی تو خالہ کی خدمت کرو، اس کے بدلے میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ آج ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے گناہ معاف کرنا، بلکہ ماں باپ کی نافرمانی کر کے ہم لوگ اور گناہ بڑھا لے رہے ہمارے اعمال میں۔ اللہ کے لیے غور کرنا میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، کبیرہ گناہوں میں سے یہ گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے یہ گناہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے، یہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ بولے صحابہ حیران، صحابہ پریشان ہو کے پوچھے اللہ کے رسول، کوئی ماں باپ کو بھی گالیاں دیتا ہے؟ یعنی صحابہ کے زمانے میں کوئی ماں باپ کو گالی دینے والا تھا نہیں، ان کے لیے عجیب بات تھی، اللہ کے رسول کوئی اپنی ماں باپ کو بھی گالی دیتا کیا؟ آج ہے نا گالیاں دینے والے، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے میرے بھائیوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ہاں اے لوگو، اگر تم کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دو تو بدلے میں وہ بھی تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا نا، تو تمہارے ماں باپ کو گالی دینے کا ذریعہ تم خود بنے، اس لیے تم دوسروں کے ماں باپ کو بھی گالیاں مت دو، دوسروں کے ماں باپ کو بھی گالیاں مت دو، بدلے میں وہ تمہارے ماں باپ کو گالیاں دے گا۔ کہاں ہے ہمارے پاس یہ اخلاق؟ ہمارے بچوں کے پاس یہ اخلاق سکھائے کیا بچپن سے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا بچہ کسی کی ماں کو گالی دے رہا، باپ کو گالی دے رہا، کوئی ماں باپ یہ نہیں بولتے بیٹا ایسی بات نہیں بولنا، بول کے بدلے میں انہیں بھی دیتا تمہارے کو گالیاں۔ اللہ کے لیے غور کرنا، تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اگر کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہو، کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہو، تب بھی اس کے کچھ حقوق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے ماں باپ انتقال ہو گئے، ایک آدمی سوال کیا تو ان کے کیا حق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے ماں باپ مر گئے تو ان کے گناہوں کی مغفرت کر اور ہر وقت ان کے لیے دعا کرتے رہنا، اور ان کے رشتہ داروں سے رشتہ رکھنا، رشتوں کو جوڑے رکھنا، تعلقات والوں کا اکرام کرنا، عزت کرنا۔ مطلب کیا ہے؟ اگر ہمارے ماں باپ مر گئے تو اب بھول جانا نہیں ہے، چلو بھائی مر گئے ہو گیا، ہماری کو کیا ایک دن روئے، ایک مہینہ روئے، اب لوگوں کو دکھانے کے لیے روئے خاموش ہو گئے، نہیں، ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہنا، ہمیشہ دعا کرتے رہنا اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے۔ میرے بھائیو اللہ کے لیے غور کرنا۔ پھر اسی طرح
آخری حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ مسند احمد کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، آ کے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ وہ کون سے اعمال ہے جس کی وجہ سے میں جنت میں جاؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ شرک مت کر، شریک نہیں کرنا، پھر اسی طرح 5 ٹائم نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، یہ کام جب کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں جگہ دے گا۔ یہ باتیں سن لیا، وہ نوجوان واپس جا رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دور جانے کے بعد پھر سے بلا کے پوچھے دیکھ نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ سب چیزیں، توحید، شرک نہیں کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، یہ سب اعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا۔ اگر یہ سب کر رہا، نماز، روزے، زکوٰۃ سب کچھ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر ماں باپ کو رلایا، ماں باپ کو ستایا، تو پھر تیری نمازیں، تیرے روزے، تیرے زکوٰۃ تجھے جنت میں نہیں لے کر جاتی۔ اللہ کے لیے غور کرنا، اللہ کے لیے غور کرنا، یہ ماں باپ کا مقام ہے۔ آخری اور اہم بات بول کے میری بات کو ختم کروں گا، یاد رکھ لو میرے بھائیو، زندگی بھر کے لیے اس بات کو یاد رکھنا، ہمیشہ کے لیے اس بات کو یاد رکھنا، ماں باپ کے ساتھ سچی محبت کیا ہے؟ کیا ہے ماں باپ کے ساتھ سچی محبت؟ ماں کو ہمیشہ خوش رکھوں گا، اس لیے ماں کو ہمیشہ الماری کی چابیاں دے دوں گا، ماں کے ہاتھ میں، باپ کے ہاتھ میں پیسے رکھ دوں گا، یا اچھے کھانے کھلاؤں گا، یہی ماں باپ کی محبت نہیں ہوتی۔ صرف پیسہ، کھانا، کپڑے، یہی سچی محبت کی نشانی نہیں ہوتی۔ بتاؤں میں آپ کو، سچی محبت یہ ہے کہ تم سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دنیا کی تکلیف تو تکلیف ہے، ہوتی ہے، بچائیے، بہت اچھی بات، لیکن جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تم سدھرے ہوں گے، تم قرآن و سنت کے مطابق عمل کر رہے ہوں گے، تم شرک نہیں کر رہے، تم درگاہ کے پاس نہیں جا رہے، تم 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہے، لیکن کیا تمہاری بوڑھی ماں بھی نماز پڑھ رہی ہے؟ کیا تمہارا بوڑھا باپ بھی نماز پڑھ رہا ہے؟ کیا تعویذ ابھی بھی تمہارے ماں اور تمہارے باپ کی زندگیوں سے نکل گیا؟ کیا ان لوگوں کا عقیدہ سدھرا یا نہیں سدھرا؟ اگر نہیں سدھرا، تم خاموش بیٹھے، ارے جانے دو جی، بوڑھے لوگ ہیں، ان کو کیا بولنا، انہوں نہیں سمجھتے، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں نا، یہ سچی محبت نہیں، یہ جھوٹی محبت، جھوٹی محبت۔ کیوں؟ کل قیامت کا دن ہوگا، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری ماں جہنم میں جائے گی تو کیا تمہیں خوشی ہوگی؟ کل قیامت کا دن ہوگا، تمہارا بوڑھا ماں باپ تمہارے آنکھوں کے سامنے جہنم میں جلے گا، کیا تمہیں خوشی ہوگی؟ نہیں۔ اس دنیا میں دنیا کمانا جمانا چھوڑ کے تھوڑا وقت نکال کے بوڑھے ماں باپ کو سمجھاؤ، بوڑھے ماں باپ کو اجتماع میں بھیجو۔ ارے ہمارا کیا بیٹا، ہمارا ہو گیا، تم کر لو بولے تو تم بھی خاموش بیٹھ جاتے۔ نہیں، ماں کو جنتی بناؤ، ماں باپ کو جنتی بناؤ، اسے نماز کی تعلیم دو، اس کو سمجھاؤ، وقت نکال کے دعائیں سکھاؤ، قرآن کی سوریں سکھاؤ، چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھاؤ اپنے بوڑھے ماں باپ کو، ان کو دیندار بناؤ تاکہ وہ دنیا میں بھی سکون اور آخرت میں بھی سکون کی زندگی گزارے۔ یہ سچی محبت، پہلی چیز۔ دوسری بات اور آخری بات یہ بھی یاد رکھ لو، ماں باپ کی محبت، ماں باپ کی خدمت انتہائی ضروری ہے، لیکن میں میرے خطبے کے شروع میں بولا، اللہ کے حکم کے بعد ہی ماں کا حکم، باپ کا حکم، پہلے حکم اللہ کا، اس کے بعد ماں باپ کا۔ ماں باپ کو خوش رکھو، ماں باپ کی خدمت کرو، لیکن ماں باپ کی محبت میں دوسروں کے اوپر ظلم مت کرو، یہ بھی اسلام سکھاتا ہے۔ ماں کی محبت ہے پیر دباؤ صبح شام، باپ کی محبت ہے پیر دباؤ، ہر چیز لے کے جا کے دو، لیکن ماں باپ کی محبت میں اپنی بیوی پر ظلم مت کرو، ماں باپ کی محبت میں اپنے بچوں پر ظلم مت کرو۔ بہت سارے گھروں میں یہ اندھے، یعنی ایک طرف بولنے والے صرف بول کے چلے جاتے ہیں، تو اب وہ ایک ہی محبت میں دوسروں کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ بھی غلط ہے میرے بھائیوں۔ اسلام ہمارا دین انصاف والا دین ہے، اللہ تعالیٰ عدل کو پسند کرتا ہے۔ جہاں تمہارے ماں باپ کا مقام بتایا، وہیں پر تمہارے بیوی بچوں کا بھی مقام بتایا، ان کی بھی ضروریات بتایا، ان کے بھی حقوق بتایا۔ نہیں، میری امی سے میرے کو محبت ہے، اب امی جو بولے گی وہ تجھے سننا ہی پڑے گا، میری امی بولے جیسا سننا ہے تو رہو، نہیں تو نکل جا، یہ ظلم ہے، یہ تیری بیوی پہ ظلم ہے، قیامت کے دن پکڑا جاؤ گے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، دے حقوق، جہاں ماں باپ کے حقوق دینا برابر دے، جہاں بیوی کے حقوق دینا اس کو برابر دینا ہے۔
کسی کے اوپر ظلم نہیں۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سگے ماں باپ کے خلاف بھی اگر کبھی انصاف کی بات کرنا پڑے، انصاف کی بات کرو، وہ بات تمہارے ماں باپ کے خلاف ہی کیوں نہ جائے، انصاف کرو، ہر ایک کے ساتھ انصاف۔ تو ہمارے دین میں میرے بھائیوں کسی کے اوپر ظلم کرنا نہیں سکھایا۔ ہمارا دین ماں باپ کے بھی حقوق ہے، بیوی بچوں کے بھی حقوق ہے، یہ حقوق سیکھو اور سب کو برابر دو، سب کو خوش رکھو، خود بھی خوش رہو۔ تو بہرحال اسی کے ساتھ میری بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔